اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، یہ قرآن مجید قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گا اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ القرآن شافع مشفع، قرآن سفارش کرے گا اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ ومحل مصدق، یہ تو تصدیق کیا گیا ہے۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، جو اس قرآن مجید کے احکامات کو اپنی زندگی میں رول ماڈل سمجھے گا، یہ قرآن ہی اسے جنت کی طرف لے جائے گا، اور جس کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دے گا تو یہ قرآن ہی اس کے خلاف گواہی دے گا اور اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ وَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَوْثَقُ شَافِعٍ وَأَغْنَى غَنَاءً وَاهِبًا مُتَفَضِّلًا وَخَيْرُ جَلِيسٍ لَا يَمَلُّ حَدِيثُهُ وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وَأَجْدِرْ بِهِ سُؤْلًا إِلَيْهِ مُوَصَّلًا۔ یہ قرآن مجید مضبوط سفارشی ہے، جس کی سفارش قرآن نے کر دی اس کی بخشش ہو جائے گی۔ یجیء القرآن یوم القیامہ کالرجل الشاحب، خوبصورت انسان کی شکل میں قرآن مجید قیامت کے دن آئے گا اور کہے گا هل تعرفنی، اے بندہ مومن مجھے پہچانتے ہو؟ انا الذی اسہر لیلتک انا الذی اضمی ہواجرک، میں وہ قرآن ہوں جس کی وجہ سے تو دن بھر روزہ رکھتا سخت گرمی میں، رات کی تاریکیوں میں اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو جاتے۔ کل تاجر من وراء تجارتی، ہر شخص اپنی تجارت کے پیچھے دوڑتا ہے، آج میں تیری تجارت ہوں۔ اور پھر یہ قرآن اللہ سے سفارش کرے گا، یا رب حلہ، اے اللہ اس اپنے بندے کو انعامات سے نوازیے۔ فیلبس تاج الکرامہ، انسان کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا جو قرآن پڑھنے والا ہے۔ پھر قرآن کہے گا یا رب زد ہو، اے اللہ اسے اور نوازیے۔ فیلبس حلۃ الکرامہ، کرامت کی خلعت فاخرہ اس کو پہنائی جائے گی۔ قرآن پھر کہے گا اے اللہ اسے اور نوازیے۔ یا رب ارض عنہ، اے اللہ اس اپنے بندے سے راضی ہو جائیے۔ فیرضی عنہ ربہ، اس بندے پر اس کا رب راضی ہو جائے گا۔ وخیر جلیس لا یمل حدیثہ، یہ اتنا پیارا دوست ہے اس سے گفتگو کرنے سے اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ وتردادہ یزداد فیہ تجملا، اس کی تلاوت جتنی کرتے جائیں اتنی لذتیں بڑھتی ہی جاتی ہیں۔ وخیر جلیس لا یمل حدیثہ وتردادہ یزداد فیہ تجملا وحیث الفتى یرتاع فی ظلماتی، قبر میں انسان اکیلا ہوتا ہے، یہ قبر کو بھی باغیچہ بنا دے گا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سورۃ من القرآن ما هی الا 30 آیہ شفعت لرجل، قرآن مجید کی ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں۔ وہی سورۃ تبارک، یہ سورۃ الملک ہے۔ ہی المانعۃ من عذاب القبر، یہ انسان کو قبر کے عذاب سے محفوظ کروا دے گی، سفارش کرے گی۔ حتی غفر لہ، یہاں تک کہ انسان کے سارے گناہوں کو معاف کروا دے گی۔ حتی ادخلتہ الجنہ، اور اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی جب تک اس انسان کو جنت میں داخل نہیں کروا دیتی۔
يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. یہ جھگڑا کرے گی، یہ قرآن مجید ضد کرے گا، اے اللہ اس اپنے بندے کو بخش دے. اللہ رب العزت اس انسان کو بخش دیں گے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کی فہم و بصیرت عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن صاحب قرآن کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے.